بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آن لائن استاد.com کی جانب سے میں ہوں عبدالولی اور آپ سیکھ رہے ہیں ان پیج۔ دوستو ان پیج کے اندر آج جو ہے ہم کچھ آپشنز پڑھیں گے کچھ مینیوز کے اندر جو ہے کچھ آپشنز پڑھیں گے۔ پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا تھا اور اس ویڈیو کے اندر ہم کچھ آپشنز کو ڈسکس کریں گے۔ تو ان پیج میرے سامنے اوپن ہے، یہاں پر میں نے اوپن کیا ہوا ہے اس کو۔ Ctrl+N اپنے کی بورڈ سے پریس کر کے میں ایک نیو فائل کھولتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم ویو کی مینیو کو دیکھیں گے دوستو۔ ویو کی مینیو کے اندر جو آپشنز ہے وہ سب سے پہلے جیسے کہ ویو کی لفظی معنی ہے کہ دیکھنا، ٹھیک ہے، یہ سارا ہمارے پیج کو دیکھنے سے جو ہے تعلق رکھتا ہے یہ پورا مینیو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی کمانڈیں ہیں، ویو کی کمانڈیں یہ ساری جو ہے ہمارے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ فٹ ان ونڈو سے مراد ہے کہ ہمارا پیج جو ہے یہ اس ونڈو کے اندر جو ونڈو ہم نے کھولی ہوئی ہے، یعنی پوری ونڈو جو نظر آ رہی ہے اس کے اندر فٹ کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پورا پیج جو ہے پورا کا پورا پیج ہمارا نظر آ رہا ہے اس پوری ونڈو کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی جتنی ونڈو ہم نے کھولی ہوئی ہے پورا جتنا ایریا ہے اس کو ونڈو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اس کو اس نے فکس کر دیا ہے۔ 50 سے مراد ہے کہ 50% پر جو ہے 50%، یعنی 100 میں سے 50% جو پیج ہے وہ آپ شو کرے یہاں پر اگر ہم کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے پاس پیج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایکچوئل جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 100، ٹھیک ہے، تو اس کے 50 کو اس نے شو کیا، یعنی زومنگ کی جو ایکچوئل سائز ہے وہ 100 ہے اور اس کا 50 اس نے شو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر میں ایکچوئل پہ کرتا ہوں F7 اس کا شارٹ کٹ ہے، F6 اوپر والے کا شارٹ کٹ ہے، اور اس سے پہلے جو فٹ ان ونڈو کا شارٹ کٹ F5 ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اگر ایکچوئل پہ کرتا ہوں تو ایکچوئل جو ہے یہ ہے کہ جس کا آدھا حصہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور آدھا جو ہے پیج چھپا ہوا ہوتا ہے، آدھا نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 50 پر کیا ہوتا ہے کہ 50 کے ساتھ ہمیں پورا پیج نظر آ جاتا ہے۔ اگر ہم 200 پہ کریں گے، یہاں F8 شارٹ کٹ ہے تو یہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے پیج جو ہے، بالکل ابھی یہاں پر آپ کو یہ پورا کا پورا پیج ہمیں نظر آ رہا ہے، بہت بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں اس کو ایکچوئل پہ کر دیتا ہوں، یہاں پر ہم ایکچوئل پہ زیادہ تر جو ہے کام کرتے ہیں، ایکچوئل سائز پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نیچے آپشنز ہے ہمارے پاس ہائڈ ریبن سے مراد ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو ٹولز ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہمیں ٹولز نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ جو ٹولز ہے پراپرٹی جو ٹیکسٹ پراپرٹیز ہے، ٹھیک ہے، فارمیٹنگ جو ٹولز ہے ہمارے پاس، یہ سارے جو ہے غائب ہو جاتے ہیں کہاں سے؟ یہاں پر ویو کے اندر آ کے ہائڈ ریبن پر کلک کریں گے تو یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ کلک کرتے ہیں تو یہ شو ریبن کا آپشن آ رہا ہے، تو شو ریبن کریں گے تو یہ دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائڈ ٹولز، یہ ٹولز، ان ٹولز کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ٹولز ہیں ان پیج کے یہ ہائڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں پر چیک لگاتے ہو، ایک کلک کرتے ہو تو یہ غائب ہو جاتے ہیں، ہمارے ٹولز غائب ہو گئے۔ دوبارہ لانے کے لیے شو ٹولز پر کلک کرتے ہیں، دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہائڈ رولر سے مراد ہے کہ یہاں پر جو ہمارا یہ جو رولر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رولر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ ناپنے کے لیے ہم یہاں پر جو پیمانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ہم ناپتے ہیں ہمارے پیج کو کہ پیج کتنا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے سٹارٹ ہوتے ہیں، دیکھو 1 انچ 2 انچ 3 انچ 4 انچ 5 انچ 6 انچ، اس طرح ناپنے کا وہ ہوتا ہے کہ یہ پیج ہمارا ناپ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے پیجز تک جو ہے کتنے انچ تک ہمارا پیج ہے، تو اس کو رولر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رولر اگر آپ یہاں سے غائب کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، ہائڈ رولر پر کلک کریں یہ غائب ہوا، دوبارہ شو پر کلک کریں گے تو واپس آ جائے گا۔ ہائڈ گائیڈز، اب گائیڈز کیا ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے میں جو ہے تھوڑا سا پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ گائیڈز بیسیکلی ہے کیا، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو ہائڈ کریں گے۔ گائیڈز بھی بیسیکلی ہوتا ہے جو گائیڈ لائن کرنے کے لیے، یعنی کوئی چیز گائیڈ لینے کے لیے ہم جو ہے گائیڈ لائنز کو استعمال کر سکتے ہیں، گائیڈز کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک ریکٹینگل بناتا ہوں چھوٹا سا، ٹھیک ہے، ایک باکس کریٹ کرتا ہوں اور اس کے اندر یہاں سے جا کے میں کلر فل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ باکس ہے میرے پاس۔ گائیڈز ہم کس طرح لے کر آ سکتے ہیں اور کس طرح کیا کام ہوتا ہے؟ گائیڈز کا کام ہوتا ہے ہمارے رہنمائی کرنا، کسی چیز کا صحیح طریقے سے ناپ لینا یا کسی چیز کا صحیح طریقے سے اندازہ لگانا۔ گائیڈ لائنز ہم ورٹیکلی لے سکتے ہیں اور ایک ہاریزونٹلی لے سکتے ہیں۔ ہاریزونٹلی ہم یہاں سے لیں گے، یہاں پر جائیں گے، جیسے ہمارے جو ماؤس کا پوائنٹر ہے اس پر جیسے یہ تیر کا نشان بن جاتا ہے دونوں طرف، تو ہم اس کو پریس کرتے ہیں اپنے
माउस को और यहाँ पर इसको लेकर आते हैं। जैसे हम छोड़ लेते हैं हमारे पास एक गाइड लाइन आ गई, और एक यहाँ से हम लेकर आते हैं ओरिजेंटली, ठीक है, और सॉरी ये वर्टिकल है, ऊपर वाला ओरिजेंटल है, ये गाइड्स है, ठीक है। ये हमारे पास हम और भी लेकर आ सकते हैं, यहाँ से ऊपर से भी लेकर आ सकते हैं, और भी लेकर आ सकते, जितने हमें चाहिए हम लेकर आ सकते हैं। इससे हम नापते हैं कि भाई हमने ये एरिया जो है डिफाइन कर दिया, और इस एरिया के अंदर जो है हमने काम करना है, यानी इस एरिया से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हमें अंदाजे के लिए हम इसको सेट करते हैं, या यहाँ से इसको भी हम सेट करते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये हमारा एरिया है, इतना हमें बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो इस बॉक्स को हम यहाँ तक लेकर आते हैं, देखो, और इसको यहाँ तक लेकर आए, ऑटोमेटिकली देखो ये पकड़ लिया इसने। तो ये गाइड्स की मदद से हमने ये काम किया, जो कि हमारे लिए अंदाजे के मुताबिक हमने काम किया सारा। अब यहाँ पर जो व्यू का ऑप्शन है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि हाइड गाइड्स, यानी ये गाइड्स अगर आप लेकर आए हो तो इसको हाइड करना है, यानी इसको छुपाना। हाइड का मतलब होता है छुपाना। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये गायब हो गए, सारे के सारे गाइड्स गायब हो गए। शो गाइड्स वापस आ जाएंगे। अगला ऑप्शन है इसके अंदर इनविजिबल्स, शो इनविजिबल्स। शो इनविजिबल से मुराद होती है कि जब भी आप कुछ लिख रहे होते हैं इन पेज के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है कुछ तहरीर लिखी, और इस तहरीर के बाद मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया। स्पेस जो मैं देता हूँ, ठीक है, ये खाली जगह के लिए, थोड़ी सी खाली जगह जोड़ने के लिए मैं स्पेस का बटन प्रेस करता हूँ, और फिर यहाँ पर मैंने फिर कराची लिखा। उसके बाद जो है मैं टैब का बटन अगर प्रेस करूँगा तो एक जंप लगाता हूँ मैं, ठीक है, आधे इंच का जंप लगता है टैब के साथ। तो ये जो स्पेस यहाँ पर आया है, और ये जो यहाँ पर हमने जो टैब इस्तेमाल किया है, ये बेसिकली इनविजिबल्स होते हैं, यानी छुपे हुए जो है या कैरेक्टर्स होते हैं, इनको छुपे हुए कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि हमारे प्रिंटर के अंदर प्रिंट के अंदर नहीं आते। अगर हम इस पेज को हम प्रिंट करते हैं तो ये छुपे हुई चीज़ें नहीं आएंगी, जो स्पेस वगैरह ये तो नहीं आएगी हमारे पास। तो इसको अगर आप शो करना चाहते हो तो आप व्यू में आके शो इनविजिबल पर क्लिक करें, यहाँ पर ये आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर ये एक निशान दे रहा है, साइन दे रहा है, उसके लिए हमारे जो स्पेस है उसके निशान के लिए ये दे रहा है, और यहाँ पर जो हमने दो बार टैब यूज़ किए उसके लिए 2 तीर के निशानात नज़र आ रहे हैं आपको। ये कह रहे हैं कि ये वो इनविजिबल्स है जो कि आपने यहाँ पर इस्तेमाल की है। अगर आप वापस गायब करना चाहते हो तो हाइड कर दो। उसके अलावा स्नैप टू गाइड्स, ये हमें वापस जो है हम यहाँ पर आएंगे अपने इस जो गाइड्स लाइन्स है और हमारे पास, और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये एरो की सेलेक्ट करेंगे तो हम इस मूड पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम यहाँ पर इससे चेक हटा देंगे अगर स्नैप टू गाइड्स, ठीक है, तो फिर हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स है, ये हम ऊपर अगर लेकर जाएंगे तो ये गाइड्स के साथ, जो गाइड्स हमने वहाँ से लेकर आए थे, इन गाइड्स के साथ ये बिल्कुल जो है कोई यहाँ पर रुक नहीं रहा, ठीक है, इसके साथ ये लचक पैदा नहीं कर रहा। और अगर हम यहाँ पर इसको चेक लगा देते हैं स्नैप टू गाइड्स, तो ये फिर इन स्नैप्स के साथ ऑटोमेटिकली देखो थोड़ा सा लचक पैदा करेगा, यानी यहाँ पर स्टॉप होगा, मकनातीस की तरह इसको खींच लेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आ रहा हूँ तो ये पकड़ रहा है थोड़ा सा इसको, देखो जहाँ जहाँ भी गाइड्स है तो वहाँ पर थोड़ा सा ये रुक जाता है, ठीक है, देखो मकनातीस की तरह बिल्कुल पकड़ लेता है। तो ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं आगे की चीज़ों को।